الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا ما انزل اللہ لکم من رزق جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے فجعلتم منہ حراما وحلالا پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام بنا لیا اور کچھ کو حلال بنا لیا قل اللہ اذن لکم کہہ دیجئے کیا اللہ رب العزت نے تمہیں اجازت دی ہے ام علی اللہ تفترون یا تم اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مشرکین مکہ اور یہودیوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگوں نے جو اپنی مرضی سے ہر چیز کو حلال کر لیتے ہو، اپنی مرضی سے حلال چیز کو حرام کر لیتے ہو، تمہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ جیسا کہ پہلے سورۃ آل عمران میں اور سورۃ مائدہ کے اندر بھی اس چیز کا ذکر گزر چکا ہے کہ مشرکین مکہ بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ جانور جس نے لگاتار 2 مادے پیدا کیے ہوں اس کو وہ اپنے بتوں کے نام پر ہبہ کر دیتے تھے۔ ویسے ہی بعض وہ نر اونٹ کہ جس کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی ہو اس کو بھی وہ اپنے بتوں کے نام پر ہبہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جو دودھ دینا بند کر دیا ہو جس نے، اس کو بھی وہ اپنے بتوں کے نام پر ہبہ کر دیتے تھے۔ تو ایسے وہ جانور جس کو وہ بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے ان کا پھر وہ گوشت یا ان کے اوپر اپنی سواری کرنا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے وہ۔ اسی طرح یہودی بھی بعض جانور کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے وہ حرام نہیں کیے تھے۔ جیسے کہ بعض یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، حالانکہ ملت ابراہیم میں تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اس کا دودھ پینا حرام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی نفی کی کہ ایسی بات نہیں تھی۔ حقیقت میں یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں بیمار پڑ گئے تھے اور اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت اس کا دودھ پینا اپنے اوپر حرام سمجھ لیا تھا۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو بڑا گوشت نہیں کھانا تم نے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی بیماری کے اندر ایسی بیماری لگی جس میں ان کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا مناسب نہیں تھا، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور اس کا دودھ پینا چھوڑ دیا، جس سے بنی اسرائیل نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ اونٹ کا گوشت کھانا اور اس کا دودھ پینا بنی اسرائیل کے اوپر حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی 4تھے سوارے کے اندر ان کا رد کیا ہے کہ ان لوگوں نے خود اپنی طرف سے ہی اس کو حرام بنا لیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو یہ یہودی اور یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ دونوں بعض اللہ رب العزت کی چیزوں کو جو حلال ہوتی تھی اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت یہی سوال یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ یہ جو تم نے اپنی مرضی سے حلال کر لیتے ہو یا پھر اپنی مرضی سے حرام کر لیتے ہو تمہیں اس کی کس نے اجازت دی ہے؟ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ رب العزت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے
کہ تم جو چاہو کر سکتے ہو، ام علی اللہ تفترون، یا پھر تم اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ تو یہاں پر اب جو یہ لفظ ہے ام علی اللہ تفترون، یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی مرضی کے مطابق، جو شخص اپنی خواہشات کے مطابق دین کے اندر تبدیلی کرتا ہے، دین کے اندر فتوے دیتا ہے، یا اپنے لیے ہر چیز کو حلال قرار دینے کے لیے راہیں نکالتا ہے، طویلے کر کر کے اپنی مرضی کے مطابق فتوے دیتا ہے، ایسا شخص حقیقت میں اللہ رب العزت پر بہتان باندھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کہا۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں خاص کر ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جو لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے اور لکیر کے فقیر ہوتے ہیں کہ فلانے امام نے اس طرح کہہ دیا تو اب ہم نے ایسا ہی کرنا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو عقل دی ہوئی ہے، اس کو سمجھ دی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اپنی سمجھ کا استعمال نہیں کرتے، لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں، جیسے اس نے کہہ دیا ویسے ہی مان لیا اور ویسے ہی آگے چلتا رہتا ہے، یعنی غلطی پہ غلطی کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس آیت کے اندر بہت زیادہ تنبیہ ہے کہ وہ باز آ جائیں اس چیز سے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ رب العزت پر جھوٹ گڑھ لیا ہے قیامت کے دن پر۔ یعنی ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈالتے ہیں، اس کے اندر تعویلیں کرتے ہیں تاکہ ان کے کام ہو جائے، وہ ایسا جھوٹ بولتے ہوئے کیا تصور کرتے ہیں، کیا گمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی پکڑ نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ رب العزت ان کی پکڑ کرے گا۔ ایسے لوگوں کو کس طرح جرت پیدا ہوگی ہے کہ وہ ایسا کام بڑی آسانی سے اور نہ ڈر ہو کر کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ رب العزت بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو بڑا فضل کرتا ہے لوگوں پر، اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کو عقل سلیم دیتا ہے تاکہ وہ سمجھ لے اس کے دین کو، اس کے بعد وہ بندہ کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں کرتا، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کے رزق میں کمی نہیں کرتا۔ لیکن یہ بندہ جب نافرمانی کرتا جاتا ہے تو پھر یہ اس کے قوانین کے اندر، اس کے احکام کے اندر، اس کے کام کے اندر دخل اندازی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے حلال کر لیتا ہے، اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے حرام کر لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ناشکری ہے کہ اللہ رب العزت اگر اس کی پکڑ نہیں کر رہا، اس کا حساب نہیں لے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم جو مرضی کرتے رہو، نہیں ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا تم ناشکری کرتے ہو ایسے۔ تو یہاں سے ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کا جو اصل میں معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ دو طرح کا ہے۔ اللہ رب العزت بسا اوقات بعض بندوں کو نافرمانی کرنے پہ فوراً پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی انسان نافرمانی کرتا ہے، اس کا گناہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، فوراً اس کے اوپر مصیبت لے کے آ جاتا ہے، کوئی اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کو بیمار کر دیتا ہے، جس سے اس کو تنبیہ ہو جاتی ہے کہ میرے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے نا، یہ میں نے فلاں کام جو ہے نا وہ نافرمانی کا کیا تھا، یا فلاں نیکی کے کام میں نے کوتاہی کی ہے، اس وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، فوراً رجوع کرتا ہے، فوراً اپنی غلطی سے باز آ جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت ڈھیل دے دیتا ہے، اس کی پکڑ نہیں کرتا، وہ ظلم پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ چور ڈاکو آپ دیکھ لیں کتنا کرتے رہتے ہیں، یا کوئی ایسا انسان ہے جو دوسرے گناہ بھی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، جو میں کر رہا ہوں میرا یہ حق ہے، حالانکہ وہ غلط کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ سمجھتا ہے کہ میں درست ہوں، اور وہ ظلم کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں یہ۔ اب ان دونوں لوگوں میں سے
بہترین شخص کون ہے؟ بہترین شخص وہ ہے جس کا معاملہ اللہ رب العزت فوراً اس کے ساتھ کر دیتا ہے، اس کے اوپر مصیبت لے آتا ہے اور وہ اپنی مصیبت کی وجہ سے پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے میں نے فلاں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے مجھے فوراً پکڑ لیا۔ اس نے تو توبہ کر لی، اپنے کام سے باز آ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ میرا یہ کام گناہ تھا، اپنے آپ کو درست کر لے۔ دنیا کے اندر ہی اس نے اللہ رب العزت سے توبہ مانگ لی اور اس نے نجات پا لی اپنے گناہ سے۔ لیکن بدبخت وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر نہیں پکڑا اور وہ اس گمان کے اندر ہی رہا کہ میں ہی سچا ہوں، اور پھر روز قیامت جب اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوگا تو اللہ رب العزت جب اس کی پکڑ کرے گا تو پھر وہ کہے گا اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے، اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں دنیا میں جا کے تیری نیکی کروں گا، کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو ایسی مہلت اللہ رب العزت پھر نہیں دے گا اس کو۔ اس لیے ہمیں خود پہچاننا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کی فوراً پکڑ ہو جاتی ہے، یا ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اگر تو ہماری پکڑ ہو جاتی ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے یہ کہ ہم رجوع کر لیتے ہیں اس مصیبت کی وجہ سے۔ لیکن اگر ہماری پکڑ نہیں ہوتی تو ہمیں پہچاننا چاہیے پھر اپنے اعمال کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہوں اور اللہ رب العزت ہمیں ڈھیل دے رہا ہو۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جو سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔